بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 28۔ الحمدللہ سبق نمبر 28 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز: صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ صراط الذین کے کیا معنی؟ کہ راستہ ان لوگوں کا۔ ایک سنت، کل یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا اس کو دونوں کہنا، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت یہ بیان ہوئی کہ سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی جب سجدے میں جا رہے ہوں تو تکبیر کہتے ہوئے جانا، یہ سنت ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، یعنی جب کھڑے ہونے کی حالت سے سجدے کی حالت میں آ رہے ہوں تو زمین پر سب سے پہلے گھٹنوں کو رکھنا، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔ کل کا ایک کبیرہ گناہ بیان ہوا تھا کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا یہ عورتوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل یہ رواج بھی عام ہو چکا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں، پینٹ شرٹیں پہنتی ہیں، کوٹ پینٹ پہنتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں، یعنی مختلف ایسے زیب و زینت کرتی ہیں لباس کو کہ جو مردوں کے مشابہت ہوتے۔ ایسا کرنا میرے دوستوں کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے، جس سے قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا ایک نقصان کیا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ایک کالا دھبا دل پہ لگتا ہے۔ اگر اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا تو مٹ جائے گا، لیکن اگر معافی نہیں مانگے گا تو پھر دھبا لگتا جائے گا، پھر وہ بڑھتا جائے گا، اور دل میں جو ہے نا انسان حق بات کو قبول کرنے سے اس کا دل پھر جائے گا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ ثابت قدم کیسے رہتا ہے؟ کہ جیسے بھی حالات ہیں نہیں ہٹتا، ایمان پر، اسلام پر، اپنے معاملات پر، اپنی عبادات پر، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے، وہ جمع رہتا ہے، اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور نیک اعمال کرتے کرتے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بھی حالات ہیں ڈگمگا گیا، ذرا سے بھی کچھ ہے، نمازیں چھوٹ گئیں، سنتیں چھوٹ گئیں، اذکار چھوٹ گئے، اور جو ہے نا بزرگوں کی صحبت چھوٹ گئی، ذرا سی بھی یعنی کوئی ایسی چیز آتی ہے چھوٹنے لگتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ گناہ کی علامت ہے۔ لیکن مومن کے دل مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال پر ثابت قدم رہتا ہے اور نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔